ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے گی نہ پیچھے رہے۔ یعنی پچھلی آیات کریمہ میں ذکر ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کا، اور انہوں نے جب نہ مانا تو ان کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد میں اور بھی قومیں پیدا کی، جیسے قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور دیگر انبیاء کرام کی قومیں بعد میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تاکہ قدرت کا اظہار ہو اور ہر امت کو معلوم ہو کہ اللہ کو ان کی اور تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کسی نبی اور رسول کی پیروی کی تو بھلا ان کا اپنا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے۔ اور فرمایا کہ ہر امت میں سے جو لوگ برباد ہوئے، ہلاک ہوئے ایمان نہ لا کر کے، تو ان کی ہلاکت کی گھڑی متعین تھی، نہ وہ پہلے ہلاک ہو سکتے تھے نہ وقت آنے کے بعد میں وہ لوگ بچ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا تھا۔ اور موت اور حیات تو بہت بڑی چیز ہے۔ بندہ تو اتنا مجبور ہے کہ اپنی نیند پر بھی قابو نہیں رکھتا، اگر نیند آئے تو اس کو روک نہیں سکتا، اور پھر جب سو جائے تو اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا، اور اتنا جو ہے وہ بے بس ہو کر کے رہ جاتا ہے کہ نیند پوری ہو جائے تو مزید بڑھا بھی نہیں سکتا، اور پوری نہ ہو تو نیند کو بھی نہیں گھٹا سکتا بندہ۔ تو انسان کا زور تو اپنی نیند پہ نہیں چلتا، تو بھلا موت اور اپنے اجل کے جو ہے وہ فیصلے کو بندہ کس طرح اپنے قابو میں لا سکتا ہے؟ اگر انسان ذرا بھی اس کے اندر غور و فکر کرے تو کبھی بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی سے منہ نہیں موڑے گا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نا کہ جس کا بھی وقت ہو گیا وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں ان میں سے صرف چند قوموں کا بھی ان آیات میں ذکر ہوا، اور باقی قوموں کا دوسری آیات میں ذکر ہوا، ورنہ تو بہت ساری ایسی قومیں بھی ہیں جن کا نام و نشان مٹا دیا گیا، لیکن لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس میں یا دیگر مقامات پہ جو ذکر ہے تو چند قوموں کا ذکر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام یہ اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، کوفہ، دمشق وغیرہ کے علاقوں کے اندر آپ مبعوث ہوئے۔ ان لوگوں نے جب نہیں مانا تو صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، باقی لوگوں کو سیلاب کے اندر ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد، ان کو جب قوم عاد کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، کم و بیش 100 سال تک تبلیغ کرتے رہے یمن کے علاقے کے اندر، نہیں مانے تو اللہ نے آندھی بھیج کے ان کو ہلاک کر دیا، جو 7 راتیں اور 8 دن تک ان کے اوپر مسلط رہی۔ اسی طرح قوم سمود، یہ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، آپ نے بھی کم و بیش 100 سال تک ان کے درمیان تبلیغ کی، اور یہ یمن کے پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بھی جب نہیں مانے تو اللہ نے ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، یرقان کا عذاب بھیجا، شدید بخار بھیجا، اور سیاہ رنگت والا بخار بھیجا، اور زمین سے چیخ بھیجی، اور پھر زلزلہ شدید ان کے اوپر آیا۔ اسی طرح قوم صدوم، یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے، حضرت لوط علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، آپ نے بھی تقریباً 80 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کی، اور یہ فلسطین کے پاس میں بستی تھی، یہ لوگ بھی نہیں مانے، اللہ نے پتھروں کو برسا کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اصحاب ایکا،
یہ بھی کئی ہزار تھے. ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا. کم و بیش 70 سال تک آپ سمجھاتے رہے. مدین کے علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے, لیکن یہ لوگ بھی نہیں مانے, تو ان پر بھی عذاب اس طرح آیا کہ آسمان سے چیخ آئی اور زمین کے اندر شدید زلزلہ آیا, اور پھر وہ یوم الذلہ سیاہ بادل والا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اسی طرح قبطی قوم جو فرعون کی قوم تھی, یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے. کم و بیش 40 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. مصر کے علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے, لیکن نہ مانے, اللہ نے ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا. اور دیکھیں قوم ایلا والے, ان کی تعداد بھی کئی ہزار تھی. حضرت داؤد علیہ السلام ان کے پاس نبی بنا کر کے بھیجے گئے. تقریباً کم و بیش جو ہے وہ 40 سال آپ نے تبلیغ فرمائی, لیکن یہ لوگ جو شام کے علاقے میں رہتے تھے, ایلا کی بستی میں, نہ مانے. اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو بندر بنا دیا گیا. اسی طرح قوم طالوت جو یہ بھی کئی ہزار کی تعداد میں تھے. ان میں سے 313 لوگ ایمان لائے تھے, اور باقی لوگ ارتداد کا شکار ہوئے, ایمان نہ لائے. تو پھر ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے حضرت شمویل علیہ السلام, اور پھر ان کو پیاسا اور بیماری کی حالت کے اندر ہلاک کر دیا گیا جو لوگ ایمان نہ لائے تھے. اسی طرح قوم مائدہ بنی اسرائیل, یہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دسترخوان مانگا. دسترخوان آیا. پھر ان میں سے جن لوگوں نے تکذیب کی, مرتد ہو گئے, ان کو بندر بنا دیا گیا, خنزیر بنا دیا گیا. تو ان میں سے جتنی قوموں کا آپ ذکر پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قوم کی بھی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے, نہ وہ گھٹتا ہے اور نہ وہ وقت بڑھایا جاتا ہے. ان سب کا ایک وقت متعین ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہر نبی کو ہر اپنی قوم کے شخص کے بارے میں انجام معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی کوئی 100 سال سمجھا رہے ہیں, کوئی 500 سال سمجھا رہے ہیں, کوئی 950 سال سمجھا رہے ہیں, ان کے لیے بربادی کی دعا نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے نبی کو معلوم رہتا ہے کہ ان کی بربادی کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. پھر جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بربادی کا وقت آیا ہے, تب نبی ان کے لیے ہلاکت کی دعا کیا کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا ہر نبی کو علم غیب ہوتا ہے, اور نبی جانتا ہے کہ کون کب ہلاک ہوگا. دوسری بات یہ ہے ذکر الہی اور ایمان, یہ بہت بڑی دولت ہے. ایمان والا ہونا اور ذکر الہی میں مصروف ہونا, اس سے بڑے بڑے حادثات ٹل جایا کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ لوگوں نے بہت ساری قوموں کے حالات پڑھے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا, کشتی میں سوار ہو کے سب چلے گئے. ایک بڑھیا کو لینا چھوڑ دیے تھے, وہ اپنے خیمے میں رہ گئی تھی, لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. کیوں؟ وہ ایمان والی تھی, کشتی میں سوار نہیں ہو پائی تھی, ساری قوم تباہ ہو گئی, اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. اسی طرح آپ نے دیکھا قوم سمود پر عذاب آیا, سخت کڑک آئی, چیخ آئی. پہاڑی پتھر جو تراش کر کے پہاڑوں میں رہتے تھے وہ بھی نہیں بچ پائے. زمینی دھماکے سے زلزلہ پیدا ہو گیا, کفار بلکہ ان کے جانور تک مر گئے. لیکن جو ایمان والے تھے, مسلمان مرد اور عورتیں, وہ گھروں میں رہے, عبادت کرتے رہے, ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا, ان کے جانور تک نہیں مرے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے اور ذکر الہی اتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ ایمان والوں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایمان جیسی دولت اور ذکر الہی جیسی دولت کے ذریعے بڑے بڑے حادثات ٹالے جا سکتے ہیں. ایک بات اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ کافر اور مشرک چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو, کتنا بھی دیکھنے میں باتوں میں اچھا لگتا ہو, کتنا ہوشیار تم لوگ کو سمجھو, کتنا بھی بڑا ہنرمند ہو, فنکار ہو, شہزور ہو, دولت مند ہو, کتنا بھی ہنسمکھ ہو, کتنا بھی باادب ہو, لوگ اس کو چاہے کتنا بھی نیک سمجھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کوڑے کچرے اور گندے کیچڑ کی طرح قابل نفرت ہے اور دھتکارا ہوا ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا غصاً, یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا, بالکل کچرے کی طرح بالکل کر دیا. اور فبعدن فرمایا بالکل دور ہو جائے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کی خدا کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. مومن اگر فقیر بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں باعزت ہے وہ. اور ایک مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے, کیونکہ مسلمان مظلوم جو ہے وہ جب اس کے دل سے کوئی کسی کے خلاف دعا نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے.
اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا. اچھا یہاں پہ جو یہ ذکر کیا نا کہ جب بھی ہم نے رسول بھیجا، یعنی جب امت کے یا ان کا رسول معجزات لے کر کے تشریف لاتا، تبلیغ کے لیے آتا، تو وہ لوگ جب اس کو جھٹلاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا. یہاں پر جو یہ آیت کریمہ ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا، یعنی ایک کے بعد ایک رسول بھیجے. کلما جاء امۃ رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا، کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا، انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے، پہلے والوں کو بھی برباد کر دیا، پچھلوں کو بھی برباد کر دیا. وجعلناہم احادیث، اور انہیں کہانیاں کر ڈالا، یعنی بس کس سے کہانی بن گئے، ان کا وجود بھی ختم ہو گیا، خالی لوگ ان کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، وہ دنیا سے ختم ہو گئے. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو دور ہوں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. یعنی اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہی ہے کہ جب امت کے پاس میں ان کے رسول معجزات لے کر کے آتے، وہ نہیں مانتے اور ان کے اکثر رسولوں کی تکذیب کرتے، تو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر جو عذاب مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب ان کے اوپر نازل کرتا. تو رب نے بتا دیا کہ ہم نے کافروں کو یکے بعد دیگرے تباہ کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے. تو اس کے بعد میں جو آگے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے کسی کو مہلت بھی نہیں دی، اگلوں کو پچھلے سے ملا دیا، اگلے برباد ان کے ساتھ پچھلے بھی برباد، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور آگے کیا فرمایا، ہم ان کو کہانیاں بنا دیا. کہانیاں بنا دیا اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی نہ تو وہ خود رہے، نہ ان کے نشانات رہے، بس خالی لوگوں میں ان کے قصے باقی رہ گئے، جنہیں بعد والے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں. دیکھو فلاں قوم تھی، وہ ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، انہوں نے نہیں مانا تو وہ برباد ہو گئے. اب ان کی کہانیاں باقی رہ گئی ہیں، اور ان کی کہانیوں کو نیک لوگوں کے لیے اللہ نے مثال بنا دیا تاکہ ان کے عذاب کو یاد کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبعدا لقوم لا یؤمنون، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو اس گروہ کے لیے جو نبیوں کی تصدیق نہیں کرتے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایمانی تباہی و ہلاکت تو یہ جو ہے وہ عذاب الہی کا سبب ہوتی ہے، یعنی کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور ایمان اور اسلام اور نبیوں کی تصدیق کرنا، اس کی وجہ سے اللہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب قاصد نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کی خوشخبری سنائی کہ آپ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے، آپ کا بیٹا تو مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ پیسہ اس کے پاس ہے کہ نہیں، تندرستی اس کی کیسی ہے اور اچھی حالت ہے. سب سے پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ میرا بیٹا کس دین پر ہے. قاصد نے کہا کہ وہ دین اسلام پر ہے. تو یہ سن کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ اب یعقوب اور آل یعقوب پر نعمت کا اتمام ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان ہی کے ساتھ میں سب کچھ ہے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم بغیر دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے ہیں. تو پوچھنے والے نے کہا وہ کیسے دیکھا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا اگرچہ ہم نے اسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن حقائق ایمان کے ذریعے ہم نے اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کر لیا ہے. تو یہ ان کے ایمان کی قوت اور ایمان کی مضبوطی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی تو کیا، ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے ہمارا پروردگار ہے. تو یہ ایمانی قوت اور طاقت ہوتی ہے جو ہر بلا مصیبت سے بچاتی ہے، بندے کو سرفرازی سے ہمکنار کرتی ہے، اور کفر سب سے بڑی بدبختی ہے کہ بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، اپنے محبوبین کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمیں معمور فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی
علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.